خلاف کیسز کی طرح روزانہ سماعت کا مطالبہ، حزب اختلاف کا معاملہ سینٹ میں بھی اٹھانے کا فیصلہ، تحریک التوا جمع کرا دی۔ وزیر اعظم عمران خان فارن فنڈنگ کیس میں سرخرو ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اپوزیشن فارن فنڈنگ میں پی ٹی آئی کے لیے کھودے ہوئے کنویں میں خود جا گری، تقریب سے خطاب۔ اگلے چند دنوں کے ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کا ٹیکس نہ دینے والوں تک پہنچنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ، اب نہ دہندگان کو نوٹس نہیں ملے گا، غیر رجسٹرڈ افراد تک پہنچ چکے بس سوئچ آن کرنا ہے۔ وزیر خزانہ کا انتباہ، واضح کر دیا منصب پر ہے تو سب کو انکم ہی نہیں سیلز ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ اسلام آباد میں راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلب 3 ہفتے میں گرانے کا حکم، سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے غیر قانونی عمارت کا افتتاح کیا، مس کنڈکٹ اور فوجداری کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت، ریل اسٹیٹ سرگرمیوں میں شامل ہونا بحریہ کا اختیار نہیں، ادارے کا نام بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نیول فارمز کو NOC جاری کرنے کا اختیار کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس بھی نہیں تھا، عدالت کے ریمارکس، تحریری فیصلہ بھی جاری۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بیان حلفی کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، عدالتی معاون نے درمیانی راستہ نکالنے کی استدعا کر دی، صحافی انصار عباسی سے بھی موقف سے پیچھے ہٹنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو سوچنے کی مہلت دے دی، بتائیں ایسا کون سا فیصلہ جاری ہوا جس پر شک کیا جائے اور ایسا لگے کہ کسی جج پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس آتھر من اللہ کا سوال، کورونا کے باعث میر شکیل الرحمان حاضر نہ ہوئے۔ کرپٹو کرنسی میں آن لائن کاروبار، پاکستانیوں کے 10 ارب ڈالرز ڈوب گئے، سرمایہ کاروں کی طرف سے رقم بیرون ملک منتقل کرنے کا انکشاف، ایک شخص نے 100 سے 80 ہزار ڈالر تک انویسٹمنٹ کی، رقم منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ FISN نے رجسٹرڈ کمپنی سے ریکارڈ طلب کر لیا، برطانیہ اور امریکہ میں قائم دفاتر سے متعلقہ کمپنیز کے اکاؤنٹس بلاک کرنے کی استدعا۔ سوات کی حسین وادی میں برف باری کے بعد جادوئی مناظر، کالام میں 2 فٹ اور مالم جبہ میں 1.5 فٹ برف پڑنے کے بعد ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ حسین وادی مرغزار میں بھی سیاحوں کے ڈیرے، ملکہ کوثر مری نے برف باری کا سلسلہ جاری۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری، پشاور میں چوتھے روز بھی برسات سے سردی کی شدت میں اضافہ، اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب میں بھی ابر کرم نے اسماگ اور فاگ کی چھٹی کرا دی۔ ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں برف باری، کراچی میں سائبیرین ہواؤں نے ڈیرے ڈال دیے۔ یوریا کھاد کی قلت کی خبروں پر وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس، مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایت، وفاقی حکومت کا یومیہ 25,000 ٹن یوریا کھاد کی پیداوار کا دعویٰ، ملک میں قیمتیں عالمی منڈی سے 5 گنا کم ہیں، وفاقی وزیر خسرو بختیار کا قلت تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ جو پروڈکشن چلے گی تو ہمارے پاس تقریباً 82 لاکھ بوری ملوں کی انوینٹری میں اور ڈیلر حضرات کے پاس ہوگی، تو پاکستان کے اندر یوریا کی شارٹیج ناممکن ہے۔ حکومتی دعووں کے باوجود سرکاری نرخوں پر کھاد کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی، پنجاب اور سندھ کے کسان در بدر، گندم کی بوائی وقت پر نہ ہونے کے باعث فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملک بھر میں گیس کی قلت سے اذیت کا سامنا، پشاور میں CNG اسٹیشنز کی بندش کے بعد بھی گھریلو صارفین کو ریلیف نہ مل سکا، کراچی میں شارٹ فال 275 MMCFD تک جا پہنچا، نااہل حکومت نے ملک کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا، سینیٹر شیری رحمان برس پڑی۔
پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما جہانگیر ترین کی خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی میں شرکت، نون لیگ والوں سے پرانی دوستیاں چلتی رہیں گی، سیاسی جہاز کسی بھی طرف جانے کا اشارہ۔ آج شادی کے موقع پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، خوشی شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں جو ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ نہیں جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرف جا سکتا ہے، ہر طرف جا سکتا ہے۔ مسکرا رہے ہیں یہ دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں مسکرا رہے ہیں، یہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو 10 سال میں سب سے زیادہ منافع، مختلف کمپنیز کو کورونا وبا کے باوجود 258 ارب روپے کا فائدہ ہوا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ لاہور میں چکی مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں 3 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا، فی کلو دام 85 سے بڑھ کر 88 روپے ہو گئے۔ گندم مہنگی ملے گی تو سستا آٹا کیسے بیچیں، دکانداروں کا موقف، شہریوں کی شادی کے موقع پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، خوشی شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں۔ پٹوالا آٹا، چینی، گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کوئی آپ نے سوچا ہے کب ہوگا اس زمانے میں؟ پہلے 85 کا تھا، اب 88 کا ہو گیا۔ مہنگائی اس نے انتہا کی کر دی ہے، عوام جیسے مرضی بلکتی رہے، روتی رہے اس کے سامنے، جو مرضی کہتی رہے، اس نے اپنی مرضی کرنی جو مرضی کر لے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری، پشاور میں چوتھے روز بھی برسات سے سردی کی شدت میں اضافہ، اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب میں بھی ابر کرم نے اسماگ اور فاگ کی چھٹی کرا دی۔ ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں برف باری، کراچی میں سائبیرین ہواؤں نے ڈیرے ڈال دیے۔ یوریا کھاد کی قلت کی خبروں پر وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس، مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایت، وفاقی حکومت کا یومیہ 25,000 ٹن یوریا کھاد کی پیداوار کا دعویٰ، ملک میں قیمتیں عالمی منڈی سے 5 گنا کم ہیں، وفاقی وزیر خسرو بختیار کا قلت تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ جو پروڈکشن چلے گی تو ہمارے پاس تقریباً 82 لاکھ بوری ملوں کی انوینٹری میں اور ڈیلر حضرات کے پاس ہوگی، تو پاکستان کے اندر یوریا کی شارٹیج ناممکن ہے۔ حکومتی دعووں کے باوجود سرکاری نرخوں پر کھاد کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی، پنجاب اور سندھ کے کسان در بدر، گندم کی بوائی وقت پر نہ ہونے کے باعث فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملک بھر میں گیس کی قلت سے اذیت کا سامنا، پشاور میں CNG اسٹیشنز کی بندش کے بعد بھی گھریلو صارفین کو ریلیف نہ مل سکا، کراچی میں شارٹ فال 275 MMCFD تک جا پہنچا، نااہل حکومت نے ملک کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا، سینیٹر شیری رحمان برس پڑی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما جہانگیر ترین کی خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی میں شرکت، نون لیگ والوں سے پرانی دوستیاں چلتی رہیں گی، سیاسی جہاز کسی بھی طرف جانے کا اشارہ۔ آج شادی کے موقع پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، خوشی شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں جو ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ نہیں جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرف جا سکتا ہے، ہر طرف جا سکتا ہے۔ مسکرا رہے ہیں یہ دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں مسکرا رہے ہیں، یہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو 10 سال میں سب سے زیادہ منافع، مختلف کمپنیز کو کورونا وبا کے باوجود 258 ارب روپے کا فائدہ ہوا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ لاہور میں چکی مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں 3 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا، فی کلو دام 85 سے بڑھ کر 88 روپے ہو گئے۔ گندم مہنگی ملے گی تو سستا آٹا کیسے بیچیں، دکانداروں کا موقف، شہریوں کی شادی کے موقع پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ، خوشی شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں۔ پٹوالا آٹا، چینی، گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کوئی آپ نے سوچا ہے کب ہوگا اس زمانے میں؟ پہلے 85 کا تھا، اب 88 کا ہو گیا۔ مہنگائی اس نے انتہا کی کر دی ہے، عوام جیسے مرضی بلکتی رہے، روتی رہے اس کے سامنے، جو مرضی کہتی رہے، اس نے اپنی مرضی کرنی جو مرضی کر لے۔